نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ہمارا آج کا مذاکرہ ہے ماہ شوال کے 6 روزوں کے متعلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 6 روزے شوال میں رکھے، عید الفطر کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں 6 روزے رکھے تو گویا اس نے ہمیشہ روزے رکھے، یعنی پورا سال اس نے روزے رکھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد وہ پاک تھا. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر کیا ہے، یعنی ایک نیکی پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتے ہیں. تو علماء نے لکھا پس جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس کے جب ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ 10 مہینوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور عید الفطر کے بعد جو 6 روزے رکھتے ہیں تو یہ 6 روزے یعنی 60 روزوں کے برابر ہو گئے، 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہو گئے، تو ایک مہینہ 10 مہینوں کے برابر اور یہ 6 روزے 60 روزوں کے برابر، تو یہ گویا پورے سال کے روزے اس نے رکھ لیے. شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ان روزوں کی مشروعیت میں راز یہ ہے کہ یہ روزے ایسے ہیں جیسے فرض نمازوں میں سنتوں کا درجہ ہے، جن کی وجہ سے ان لوگوں کے فائدے کی تکمیل ہو جاتی ہے جو اصل نماز سے پورا فائدہ حاصل نہیں کرتے. تو اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، فرمائے شوال کے ان 6 روزوں سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کمی کوتاہی کو پورا فرما دیتے ہیں اور اس کو رمضان المبارک کے مکمل فوائد وہ حاصل ہو جاتے ہیں. امام شاعرانی رحمہ اللہ جو بہت بڑے صوفی عالم محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن کھانے پینے میں عام طور پہ بندہ خیال نہیں کرتا، بے خیالی میں زیادہ کھا لیتا ہے، یا اپنے رشتہ داروں میں اپنے بھائیوں بہنوں کے گھر جاتا ہے تو وہاں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ ان کی خاطر کھا لیتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ عید کے دن کھانے پینے میں تعیشات اور دیگر خواہشات نفس پورا کرنے سے جو حجابات روحانیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو ایک تو ان حجابات کے ازالے کے لیے شوال کے یہ 6 روزے مشروع ہوئے، اور دوسری بات وہی کہ رمضان کے روزوں میں جو ترک آداب کی وجہ سے جو نقص و خلل واقع ہو جاتا ہے تو ان روزوں کی وجہ سے اس کی بھی تلافی ہو جاتی ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ ان کی مثال اسی طرح ہے جیسے فرض نماز سے پہلے یا فرض نماز کے بعد جو سنت نمازیں ہیں تو اس کی حیثیت بھی رمضان المبارک کے مقابلے میں اسی طرح ہے. رمضان المبارک کے مناسبت سے یہ اس کے لیے نفل نمازوں کی طرح ہے. اب ان روزوں کے جو مسائل ہیں شوال کے، اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شوال کے جو مسنون روزے ہیں ان کو متفرق رکھنا افضل ہے. مسلسل کوئی رکھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن الگ الگ کر کے متواتر نہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے. اور علامہ شامی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ روزے متواتر رکھے تو تب بھی بغیر کسی کراہت کے یہ جائز ہیں، کوئی اس کے ساتھ اس میں کراہت نہیں آتی. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان روزوں کو عید کے اگلے دن ہی سے شروع کر دے تب تو وہ ثواب ملتا ہے جس کا حدیث میں تذکرہ ہے، ورنہ نہیں. تو فرماتے ہیں یہ خیال غلط ہے، بلکہ شوال کے مہینے میں کسی بھی وقت یہ 6 روزے وہ رکھے، متفرق رکھے، الگ الگ کر کے رکھے تب بھی، اور مسلسل رکھے تب بھی. فرمایا اس مہینے کے اندر 6 روزے رکھنے کی وجہ سے حدیث مبارکہ کے اندر جس ثواب کا تذکرہ ہے تو وہ ثواب اس کو مل جاتا ہے. تو لہٰذا یعنی یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس پر باقاعدہ مسلم شریف میں ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ حدیث کی
یہ جو صحاح ستہ کی 4 مستند احادیث کی کتابیں، اس کے اندر باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ جو قضا روزوں کا ہے کہ بعض خواتین جو رمضان المبارک کے ان کے روزے قضا ہو جاتے ہیں، تو یہ قضا روزے جو ہیں وہ انہی دنوں کے اندر بعض لوگ رکھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ جی ہمیں قضا روزوں کا بھی ثواب مل جائے گا اور شوال کے یہ جو روزے ہیں ان کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو علماء نے لکھا یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی وہ نیت کرے گا، یا قضا روزے کی نیت کرے گا اور یا شوال کے جو روزے ہیں اس کی نیت کرے گا۔ دونوں کی ایک ساتھ نیت کرنا یہ درست نہیں ہے کہ نفل بھی ہو، شوال کے روزوں کا بھی ثواب مل جائے اور قضا روزوں کا بھی ثواب مل جائے۔ علماء نے لکھا کہ یعنی جو لوگ رمضان المبارک کے قضا روزے وہ پہلے رکھنا چاہتے ہیں وہ پہلے رکھ لیں، اس کے بعد اسی مہینے میں شوال کے روزے رکھیں۔ اور اگر کسی مرد کے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی عورت کے روزے رہ گئے اور اسے یقین ہے کہ انشاءاللہ میں پورے سال میں کسی بھی وقت رکھ لوں گی، تو اسے چاہیے پھر وہ شوال کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے کے بعد پورے سال میں کسی بھی وقت رمضان المبارک کے جو قضا روزے ہیں تو وہ رکھ سکتی ہے۔ قضا روزے کے رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قضا روزوں میں بھی جس طرح شوال کے روزوں میں تسلسل ضروری نہیں ہے، اسی طرح قضا روزوں کا مسلسل رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یعنی وہ رمضان کے روزوں کی قضا ہو یا کسی اور قسم کے روزوں کی قضا، تو اس کے اندر اختیار ہے کہ وہ یعنی تسلسل کے ساتھ رکھے یا بغیر تسلسل کے رکھے۔ البتہ قضا رکھنے کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ قضا ہو گیا تو جب عذر جاتا رہے تو روزہ جلد رکھ لینا چاہیے، کیونکہ زندگی اور طاقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو یعنی جلد از جلد ان روزوں کی قضا کرنی چاہیے۔ اور اس کے اندر قضا روزوں کے اندر یعنی روزوں کا جو تعین ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے، کون سا روزہ ہے۔ سال کے اندر علماء نے لکھا اگر کسی کے کئی سالوں کے روزے رہ گئے ہوں تو اس میں تو تعین ہونا چاہیے کہ پہلے سال کے جو روزے رہ گئے ہیں وہ قضا کرنا چاہتا ہوں، دوسرے سال کے، فلاں سال کے۔ لیکن ایک ہی سال کے 5-6 روزے قضا ہیں تو ان میں کوئی یعنی اس طرح کا تعین ضروری نہیں ہے کہ پہلا روزہ دوسرا، جو بھی وہ 5 دن کے روزے رکھ لے گا تو اس کی جو قضا ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ البتہ یہ اس کے اندر قضا روزوں کے اندر اس کے اندر رات سے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ نیت کے مسائل ہم رمضان میں پڑھ چکے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں میں رات سے نیت ضروری نہیں ہے، نصف النہار سے پہلے کسی بھی وقت نیت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نظر معین، کسی شخص نے یہ منت مانی میرا فلاں کام ہو گیا، میں جمعے والے دن روزہ رکھوں گا، تو اب یہ معین نظر ہے، اس میں بھی رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ جو قضا کے روزے ہیں یا عام جو نفلی روزے ہیں اس میں رات سے یعنی صبح صادق سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، تو قضا روزوں میں صبح صادق سے پہلے یہ نیت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کوئی شخص بیمار ہے یا ویسے ہی اس نے سحری بھی نہیں کی، رات سے نیت بھی نہیں تھی اور ظہر تک وہ سوتا رہا یا کسی کام میں مصروف تھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں فلاں قضا روزے کی نیت کرتا ہوں، تو ایسا روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ قضا روزے میں رات سے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔